آپ جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، دین کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہے اور یہ سارا کام قصداً ہو رہا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہے ہی نہیں انہوں نے بھی اسلام کے نام پر ویب سائٹ اور چینل بنا دیے، اور جب آپ سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اکثر و بیشتر انہی کا نام سامنے آتا ہے، اور آپ علماء کرام سے اس مہینے کی فضیلتیں سنتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی علماء بیان کریں گے، جہاں پر بھی آپ جائیں گے تو علماء کرام اس مہینے کی فضیلتوں کو بیان کریں گے اور آپ سماعت فرماتے رہیں گے۔ اس لیے لازمی ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ اس رمضان المبارک کے اس مہینے کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہے۔ بہت سارے لوگ شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ سارے ایام برابر ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، کسی بھی دن کو دوسرے دن کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لہذا سارے مہینے اللہ نے جب پیدا کیے ہیں تو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ اب یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات پیدا کر دی ہے، پوری کائنات مخلوق ہونے کے ناطے اور اللہ خالق ہونے کے ناطے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے اور یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ دن ہو، وہ رات ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، سب کے سب برابر ہے، یہ سارے اوقات اللہ نے پیدا کر دی۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کمپنی مختلف چیزیں تیار کرتی ہے، ایک ڈیزائن کی چیزیں بھی تیار کرتی ہے، اور ان چیزوں کی قیمتیں وہ الگ الگ رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں گے دو چیزیں بالکل برابر ہے، کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن ایک چیز کی قیمت 200 روپے ہے اور دوسری چیز کی قیمت 150 روپے ہے۔ آپ مالک سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا فرق ہے، وہ کہتے ہیں بس ہماری کیٹیگری میں اس کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے ہے اور اس کی 200 کی۔ آپ نے 150 والا لینا ہے یا 200 روپے والا لینا ہے؟ تو دیکھیے یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بھئی آپ نے یہ فرق کیوں رکھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ایام کو پیدا کیا، راتوں کو پیدا کر دیا، لیکن بعض راتوں کی قیمتیں اللہ رب العزت نے مہنگی رکھی، اونچ رکھی، اور بعض کی کم رکھی، تو یہ اللہ رب العزت کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ مہینے رکھے، بعض مہینوں کی قیمت اللہ نے کیا رکھی، بعض کی کیا رکھی، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ چیزوں کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ دو بنیادوں پر ہوتی ہے، ایک کسی چیز کی ذات کے اندر فضیلت ہو، اور دوسری وہ ہے جو باہر سے اس کے اندر آ گئی ہو۔ ذات کے اندر فضیلت کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ماربل یہاں پر لگا ہوا ہے یہ بھی پتھر ہے، اور دیگر پتھر جو باہر روڈوں پر آپ کو نظر آتے ہیں وہ بھی پتھر ہے، دونوں میں ذات کے اعتبار سے فرق ہے۔ اسی ماربل کے اندر بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو کڑکتی دھوپ پر بھی گرم نہیں ہوتے بلکہ وہ اسی طرح ٹھنڈے رہتے ہیں، اور بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں جو تپش کی وجہ سے، گرمائش کی لگنے کی وجہ سے، دھوپ کی لگنے کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک گرم نہیں ہوتا، دوسرا پتھر گرم ہو جاتا ہے، تو جو گرم نہیں ہوتا اس کو فضیلت حاصل ہے اس پتھر پر جو گرم ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں کی ذاتی باتیں ہیں، ذاتی فضیلت ایک پتھر کے اندر ہے دوسرے کے اندر نہیں۔ اسی طرح بعض فضیلتیں باہر سے آتی ہیں، یعنی ایک چیز اپنے ذات کے اعتبار سے دوسری چیز کی بالکل مساوی ہے، ہم پلہ ہے، برابر ہے، لیکن ایک چیز کے اندر ڈیزائن کر دی گئی، اس کو رنگ دیا گیا، اس پر محنت کی گئی، اس کو چمکا دیا گیا، تو باہر کے اس عمل کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہو گئی دوسرے والے چیز کے اوپر۔ اسی طرح یہ ایام ہے، ان ایام میں سے بعض ایام کے اندر اللہ رب العزت نے خاص عبادتیں رکھی ہیں، ان خاص عبادتوں کی وجہ سے ان ایام کے اندر بھی فضیلت آ جاتی ہے۔ اب اللہ کا ایک خاص حکم جو رمضان روزی کی صورت میں خاص عبادت ہے وہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے رکھی ہے، تو اس خاص عبادت کی برکت کی وجہ سے اس مہینے کے اندر بھی فضیلت آ گئی۔ اس لیے جو باہر لوگ گھومتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر ڈالتے ہیں
اصل میں وہ رمضان کی عبادتوں سے آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے۔ انشاءاللہ آپ جہاں پر بھی فضیلت سنیں گے اور یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی آپ کو یاد رہیں گی تو کوئی اشکال، کوئی اعتراض آپ کو پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکوک و شبہات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔